اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ ویڈیو کے شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو ہو، کسی بھی قسم کی ویڈیو ہو، کسی بھی ٹاپک پہ ہو، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ میں اینڈ پر یعنی ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کرتا ہوں، ایک جامع دعا کرتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے کرتا ہوں۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جایا کریں اور آمین کہہ دیا کریں۔ جتنے لوگ زیادہ دعا میں شامل ہوں گے اتنا ہی اچھا اور پیارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کا آمین کہنا سن لے اور ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دین اسلام قبول کرنا۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے زائد ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز حرم پاک میں ادا کیا کریں، ہم واعظ بھی، تبلیغ بھی خانہ کعبہ وہاں حرم پاک جو ہے اس کے سین میں کیا کریں۔ تو لہٰذا وہاں پر آپ نے سب جتنے بھی مسلمان تھے وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات دیدار دین کی بات کر رہے تھے، تو اس موقع پہ مشرکین خاص طور پر عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت تشدد کیا اور آپ کے بازو پہ کافی چوٹیں آئیں، آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ بہرحال جب بہتر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خیریت دریافت کی، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بازو میں اور باقی جسم کے حصوں میں کافی چوٹیں آئی ہیں، سخت تکلیف درد ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں درد تھی بشمول بازو، وہاں پر ہاتھ پھیرا تو درد جاتا رہا۔ اس کے بعد یہ جو مشرکین مکہ تھے، جن میں ابو لہب، عتبہ، ابو جہل، اس طرح جو تھے، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب میں عمر بن خطاب، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم کا نام خطاب تھا، تو خطاب بھی وہیں پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو اگر بھیجا جائے اور وہ محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ ان کا سر کاٹ کر لائے تو تمہیں بہت انعام و اکرام دیا جائے۔ تو خطاب اس نے وعدہ کر لیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بات ہی کوئی نہیں۔ وہ پورے مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہادری، شجاعت کا ڈنکا بجتا تھا۔ آپ نے ارادہ کیا اور پتہ کیا کہ وہ اس وقت آپ چچا امیر حمزہ ان کے گھر پہ ہیں، تو آپ ان کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ راستے میں یہ واقعہ بہت کم تاریخوں میں کتب میں ذکر ہے، تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب وہ
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک شخص نے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ نعوذ باللہ میں محمد بن عبداللہ ان کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سامنے چھوٹا بکری کا بچہ ہے، اس کو تو پکڑ کے دکھاؤ، بعد میں تم وہ والا کام کرنا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ فرشتہ تھا جس نے یہ بات کہی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن وہ بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہ آیا، آپ کے ہاتھ میں نہ آیا۔ تنگ آ کر آپ ہانپ گئے، پسینے سے شرابور ہو کر شرمندہ ہو گئے، اور اس کے بعد پوچھا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ جی وہی میرا ارادہ ہے کہ میں نعوذ باللہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کا سر کاٹنے چلا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ان کا سر تو بعد میں کاٹنا، پہلے اپنے بہن اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ اس وقت مسلمان ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت غضبناک ہوئے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن ہر دفعہ سنانے کا اپنا ہی لطف ہے، ایمان کی تازگی آتی ہے۔ آپ انتہائی غصے کی حالت میں بجائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جانے کی بجائے اب ان کا رخ اپنی بہن فاطمہ کی طرف تھا۔ وہاں پر جب پہنچے تو بہن سے کہا میرے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا۔ بہن نے فوری طور پر جو بھی، اب یہ تو نہیں تاریخ میں لکھا کہ اب کچھ جلدی پکایا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو بہن سے کہا کہ تم بھی کھانے کے لیے آؤ، تو بہن نے انکار کر دیا، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آزمانے کی غرض سے یہ بات کہی تھی۔ اب انہیں شک کافی حد تک پکا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ بہرحال آپ نے کھانا کھایا اور قتل کرنے کے ارادے سے آپ سو گئے، حالانکہ آپ جاگ رہے تھے۔ ظاہری طور پر سونے کا عمل دکھایا جبکہ جاگ رہے تھے۔ جب آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی زید وہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا کلام جو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سورہ طہ کی آیت یہ جہاں پر پہنچی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر پہنچی تو آپ چونکہ جاگ رہے تھے اور طاق میں تھے قتل کرنے کی، تو آپ فوراً ان کا دل میں نرمی ہوئی اور ان کے دل پہ اثر ہوا، فوراً اٹھے اور بہن سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ جو نبی آئے ہیں ان پہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یہ کلام میں پڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے تشدد کے واقعات ہو چکے تھے، آپ نے اپنے بہنوئی پہ کافی تشدد کیا تھا، بہن کو بھی تشدد کیا، بہرحال معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اللہ کو منظور تھا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو لہٰذا ہر چیز سیٹل ہو رہی تھی، سب کام رفتہ رفتہ خوش اسلوبی سے طے ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھی دو، میں بھی یہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ یہ تم نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے تمہیں پاکیزہ ہونا پڑے گا، تمہیں غسل کرنا ہوگا۔
پھر یہ کلام پڑھنے کے لیے دوں گی۔ بعض جگہوں پہ آیا کہ آپ نے باقاعدہ غسل فرمایا اور وہ کلام سورہ طہ کی جو صورت تھی وہ پڑھی آپ نے، آپ کے دل پہ اثر ہوا، ہر چیز ہی بدل گئی۔ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی نعوذ باللہ غلط ارادہ، اور کہاں دل میں ان کی حفاظت کا ارادہ آ چکا تھا۔ اب وہاں سے نکلے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ اس وقت، یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت، اس وقت پہلے میں نے بتایا تھا 30 تعداد تھی، 30 مسلمانوں کی تعداد تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا حرم پاک میں تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30 تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی۔ تو جیسے پہنچے دروازے پہ، دروازے کو کھٹکھٹایا تو اب کسی صحابی کے مجھے نام نہیں یاد، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ہوں عمر بن خطاب۔ تو مگوئیاں شروع ہو گئی، چونکہ آپ جلالی طبیعت کے تھے کہ یہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ تو اس موقع پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چچا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے فرمایا آنے دو اس کو، اگر تو اچھے نیت سے آیا تو خوش آمدید، اگر برے ارادے سے آئے تو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے وہاں پہ موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو بہت ہی پیارے الفاظ وہاں فرمائے، یعنی کہ بہت سے الفاظ کہے، عقیدتاً کہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے آیا۔ اس وقت مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، اور آپ سب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کی گونج پوری مکہ کی وادی میں پھیلی، گونجی۔ اس کے بعد آپ نے کہا اگر آج کے بعد کسی نے اسلام کے خلاف بات کی تو سمجھ لے یا تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور ہم آزادانہ مکہ حرم پاک خانہ کعبہ کی حدود میں نماز ادا کریں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی ہمارے نزدیک آئے گی۔ اور آپ نے اپنی تلوار وہاں پر گاڑ دی، کس کی جرت ہے اب ہمارے نزدیک آئے گا؟ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اس بات کا، یہ بھی میں واقعہ ایڈ کر دوں، جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے اس وقت آپ نے ابو جہل اور آپ کے والد خطاب موجود تھے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پر طنز کی کہ تم تو گئے تھے یہ کام کرنے، الٹا تم باتوں میں آ گئے ہو۔ یہ سن کر آپ کو شدید غصہ آیا، اور آپ کی خطرناک تیور کو دیکھتے ہوئے ابو جہل تو بھاگ گیا، لیکن آپ کے والد، ان کو شاید یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن آپ نے اپنی تلوار سے اپنے والد خطاب کو قتل کر دیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام نے بہت ترقی کی، والہانہ ترقی کی،
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہرحال اس طرح کے واقعات میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ ہم نے چونکہ ایک پاکیزہ ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے رسول کا ذکر کیا، اللہ کے رسول کے اصحابہ اکرام کا ذکر کیا، تو ہم یا اللہ ہم تجھ سے اس کا انعام چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مال و مال کر دے، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو تجھ سے راضی جائیں۔ یا اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جائے۔ یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ قبر بھی ہمارے وجود پر فخر کرے۔ یا اللہ روزے قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ اگر حساب کتاب کے چکر شروع ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو آج بھی ہے رحیم، تو کل بھی کریم ہوگا، تو کل بھی رحیم ہوگا۔ ہم پر اس وقت بھی رحم فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔